السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ عمر ابو ریشہ صاحب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ نزار قبانی صاحب کو بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے عمر ابو ریشہ صاحب جو ہیں یہ 1910 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1990 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 1990 میں ایک اور شخص کی وفات ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ احسان عبد القدوس صاحب ہیں، ٹھیک۔ بہرحال دیکھیے ان کی پیدائش اور وفات جو ہے، ان کی پیدائش منبج میں، سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ منبج آپ جانتے ہوں گے، ایک ابو فراس ہمدانی صاحب، ان کا تذکرہ کبھی آ سکتا ہے اچانک سے، ویسے تو امید نہیں ہے، لیکن منبج، اور منبج میں اور کون ہے؟ بختری صاحب بھی منبج سے ہے نا؟ چیٹ کیجیے یا لکھیے۔ جی بختری منبع صاحب سے ہے۔ جی جی، تو یہ بھی منبج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابو فراس ہمدانی صاحب بھی منبج سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ ریاض میں ہوتی ہے، عمر ابو ریشہ صاحب کی، لیکن پھر وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں چیز ایک ہی جگہ مینشن کر لیجیے گا، جیسے بھی یاد رہے آپ کو۔ 1910 میں ان کی پیدائش ہے، 1990 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ پیدائش ان کی منبج میں ہی ہوتی ہے، لیکن وفات ان کی ریاض میں ہوتی ہے۔ ان کے لقب ہیں کچھ، دیکھیے یہاں پر لقب ذکر نہیں کیا ہے، ویسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ شاعر الحب والشباب ہے، یا شاعر القومیہ الوطنیہ، ایک لقب یہاں پر مذکور ہے، شاعر القومیہ الوطنیہ، یہ ان کا لقب ہے، ٹھیک، یہ لکھ لیجیے گا۔ اسی طرح شاعر الحب والشباب بھی ان کو کہتے ہیں۔ اور ان کا تذکرہ رومانسی شاعر میں آتا ہے، یہ کبھی ضرور سے مینشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کا کم سے کم NTA پوچھ چکا ہے، ان کو رومانسی میں پوچھا اس نے، کسی کو رمزیہ میں، جیسے بدر شاکر سیاب کو وہ رمزیہ مانتا ہے، تو رمزی شاعر میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور ویسے تو یہ لوگ بڑے عجیب عجیب ہیں، مطلب کہ بیک وقت کوئی رومانسی بھی ہے، رمزی بھی ہے، ایسا بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن پھر بھی جن کا NTA پوچھ چکا ہے ان کا کم سے کم، جیسے ان کا رومانسی پوچھ چکا ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ولد فی منبج سنہ 1910، 1910 کی بات ہے، یہ منبج میں پیدا ہوتے ہیں، سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ولد فی منبج و مات فی ریاض، اتنا تو آپ کو یاد ہو گیا۔ سمی عمر ذکرا لعمر بن ابی ربیعہ، عمر ابو ریشہ ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ عمر بن ابی ربیعہ کے نام پر ان کا نام رکھا گیا، ٹھیک، عمر بن ابی ربیعہ کے نام پر۔ اس کے بعد ہے ان کے والد صاحب کا نام جو ہے شافع ہے، اور کیا بولتے ہیں، ان کی والدہ جو ہے خیرت اللہ ہیں، فلسطینیہ، اور ان کی زوجہ منیرہ مراد ہے۔ بہرحال اتنی کوئی یہ نہیں ہے ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے ہمیں، سمپل سا ہمیں اتنا یاد کرنا ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں، خلیل مطران صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے شعر جو ہے ورث الشعر عن امہ، اور کن کے بارے میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے کہ انہوں نے شعر اپنی والدہ سے سیکھا ہے؟ آپ میں سے جو پرانے ہو بتائیں۔ میں نے ان کے بارے میں بھی لکھ رکھا ہے کہ ورث الشعر من امہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنی والدہ سے شعر سیکھا ہے، اور ان کے گھر کے اکثر افراد شعر کہتے تھے، یہ بھی ایک خاص بات ہے، ان کے گھر کے اکثر افراد جو ہیں وہ شعر کہتے ہیں۔ تو ایک خلیل مطران صاحب ہو گئے، ایک یہ ہو گئے، اور ایک صاحب اور آئے تھے جنہوں نے اپنی ماں سے شعر کہنا سیکھا ہے۔ دیکھیے 1924 کی بات ہے، مدرسۃ الامریکیہ ثانیہ میں پڑھے ہیں یہ، ثانویہ کے لیے، پھر 1930 میں یہ کیمیا پڑھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے ہیں جامعہ، کیا کہتے ہیں اس کو، مانچسٹر، انگلش میں کیا ہے کہتے ہیں اس کو جی؟ لگتا ہے مانچسٹر۔ مانچسٹر، اوکے۔ تو وہاں چلے گئے، پھر یہ عاد الی وطن ہی، پھر اپنے وطن لوٹ آئے۔ تو یہ ضروری ہے، مطلب یاد کر لیں ہم لوگ، جس طرح سے ہم لوگوں نے نازک ملائکہ وغیرہ کو یاد کیا کہ وہ وہاں پڑھی اس سمے، تو سمپل سے ان کا بھی یاد کریں کہ یہ ثانویہ 1930 میں، 10 میں تو پیدا ہوتے ہیں بہرحال، لیکن 1932 میں یہ نہیں، 1924 میں یہ ثانویہ کے مدرسہ امریکہ جاتے ہیں، پھر 1930 میں جو ہے یہ جامعہ اس میں کیمیا کے لیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور 1932 میں اپنا وطن لوٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1932 سے اگر یاد آئے آپ کو تو کئی چیزیں یاد آ سکتی ہیں، مدرسہ اپولو کی بنیاد 1932 ہے، اور المجمع العربی القاہرہ جو والی ہے اس کی بنیاد 1932، وہ بھی آپ کو یاد آ جائے گی یہاں سے۔ اسی طرح حافظ ابراہیم شوقی کی وفات 1932، یہ بھی یاد آ جائے گی آپ کو۔
تو 1932 سے کافی چیزیں وابستہ ہیں. بہرحال یہ والا بھی یاد ہو جائے گا کہ 1932 میں یہ اپنا وطن لوٹ کر آئے ہیں. یہ ان کی زندگی ہوئی 1932 تک کی. اب 1948 کی بات ہے. یہ مجمع العلمی عربی دمشق کے رکن بنائے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے مجمع العلمی عربی دمشق کی بنیاد کب پڑی تھی؟ سب سے پہلی مجمع ہے یہ، نہیں پتا؟ 1919 میں پڑھی ہے. ٹھیک، یہ یونٹ 10 میں ایک الگ سے اس کا 2-3 پیج بنا کر کے اور یہ سب چیزیں لکھ ڈالی ابھی سے. مجموع العلمی دمشق والی، قاہرہ والی 1932، پھر عراق والی 47 ہے وہ، اور اس طرح کی جتنی ہیں سبھی وہ ابھی سے لکھتے جائیے تاکہ یاد ہو جائے وہ. پھر 1949 کی بات ہے. 1949 کی ممثل لحکومت سوریہ فی برازیل ثم وزیر المقوز ہناکا. یہ برازیل میں حکومت سوریہ کے نمائندہ بن کر جاتے ہیں، پھر وہاں پر کوئی وزیر وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں. یہ ان کا وزیر کا جو سلسلہ بہت لمبا ہے، سفیر کا، بلکہ سفیر کا سلسلہ ان کا بہت لمبا ہے. وہ یہ انڈیا بھی آئے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یاد کرنا تھوڑا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے. وہ دیکھیے 1952 کی بات ہے، 1952 کی، کہ سفیر سوریہ فی ارجنتین، سوریہ کے سفیر بن کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 54 سے 58 تک کے لیے یہ ہندوستان میں سفیر بن کے آتے ہیں. 54 سے 58 تک کے لیے 2 مرتبہ سفیر بن کے آتے ہیں. دونوں یاد کر لیں گے ہم لوگ، ایک 54 سے 58 والا اور ایک 64 سے 70 والا. دونوں ایک ہی طرح نا، 54 سے 58 اور 64 سے 70 بھی آ رہا نیچے. تو ایک تو یہ والا یاد ہو گیا 54 سے 58 سوریہ کے لیے. پھر اس کے بعد ہے سفیر سوریہ فی نمسا. یہ نمسا میں بھی رہ چکے ہیں، یہ 1959 کی بات ہوگی یہ. اور اسی طرح سفیر سوریہ فی الولایات المتحدہ الامریکیہ، یہ وہاں کر کے بھی امیر رہ چکے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں. اور لاسٹ انہوں نے پھر 64 سے 70 کے لیے ہندوستان کے سفیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 64 سے 70 کے لیے پھر یہ ہندوستان کے سفیر رہے ہیں. یہاں تک کنہیں کو کچھ اور بات کہنی ہے؟ کسی کچھ اور یاد؟ یاد ہو گیا یہاں تک نا؟ یہ خاص طور پر 2 یاد کرنا ہم لوگ کو، 64 سے 70 والی جو ہندوستان کے سفیر رہے ہیں، اور 54 سے 58 والی 2 یاد کرنا ان کے بارے میں. اور یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ مجموع العلمی عربی دمشق کے کیا بنائے گئے تھے، یہ رکن بنائے گئے تھے. اسی طرح ان کو اور بہت سی جگہ پر بڑے قابل آدمی تھے. تو عضو الاکادمی البرازیلی للآداب کوریا، اس کے بعد عضو المجمع الہندی للثقافت العالمیہ، ملحق ثقافی سوریہ فی الجامعۃ العربیہ. تو یہ سب ان کے اتنی زیادہ مجمع کی جو ہے یہ رکن بنائے گئے ہیں. تو یہ بھی اہم ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد کریں ہم لوگ کہ اتنی زیادہ کہ یہ رکن بنائے گئے ہیں. اشترک فی حرکت الوطنیہ بسوریہ وسجن عدۃ مرات. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں تقریباً سبھی کے بارے میں ہے کہ جو بھی وطنی تحریکوں میں شریک ہوئے یہ تو وہ لوگ کیا ہے بہت مرتبہ قید کیے گئے. تو ان کے لیے بھی سمپل، اشترک فی حرکت الوطنیہ بسوریہ وسجن عدۃ مرات، بہت سی مرتبہ قید کی گئی. ان کے بارے میں خاص بات ہے کہ ان کو 6 زبانیں آتی تھی. اور کن کو یاد ہے کہ کن کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ ان کو 6 زبانیں ہیں. نازک ملائکہ کو کتنی آتی ہے؟ ان کو بھی 6. اچھا، ان کے علاوہ ایک شخص ان کو 9 زبانیں آتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ نو سر. نہیں یاد ہے، ابراہیم القونی ہیں، ان کو تقریباً 9 زبانیں آتی ہیں. چلیے، انہوں نے ہمارا بریشا صاحب نے ایک شاعر کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کچھ کہا تھا، وہ تذکرہ ہے، پڑھ لیجیے بس ایک مرتبہ. قال فی حوار مع الشاعر العراقی نبیل توفیق. نبیل توفیق شاعر عراقی ہیں، تو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اننی اتطلب فی کتابتی القصیدۃ ان تکون روحا واحدہ، کہ میرے چاہت ہے، یہ خواہش ہے کہ جو میں قصیدہ وغیرہ لکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل ایک روح بن کر کے ہو وہ. ان کل الابیات التي اکتبها ما هي الا تمہید، جو میں اشعار وغیرہ لکھتا ہوں ایک صرف ایک تمہید ہے. دیکوری قد تكون بیت الاخیر هي الخطوة الشعرية المهمة في نظری وانها الذروة التي اكتب من اجلها القصیدہ.
ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ الخطوۃ الشعریہ المہمہ، شعر کے جو اہم پوائنٹ ہو سکتے ہیں میری نظر میں وہ یہی ہے کہ ایک تمہید سمجھ کر میں لکھتا ہوں، اور ان ضرورت اللہ اکتب اجلی القصیدہ، اور یہی میرا بلندی ہے جس کی وجہ سے میں قصیدہ کہتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک عبارت ہے، زیادہ یہ نہیں دیکھیے اس میں۔ شاعر الخیال الخلاق، شاعر الخیال الخلاق، نئے نئے خیالوں کو پیدا کرنے والا شاعر بھی کہتے ہیں ان کو۔ قضى الشطر الكبیر من حیاتی فی خدمت بلادہ، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ بندہ کہاں گزارتا ہے؟ اپنے ملک کی خدمت میں گزار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اس کے بعد اہم القضایا بالاہتمام قضیۃ فلسطین، اور فلسطین کا مسئلہ یہ بڑی زور و شور سے اٹھاتا ہے۔ ویسے بتائیں سب سے زیادہ کس نے اٹھایا فلسطین کے مسئلے کو؟ عصر حدیث میں سے ہی ان کو شاعر القضیہ فلسطینیہ بھی کہتے ہیں۔ محمود درویش صاحب فلسطین کے ہی رہنے والے تھے، ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں پڑھ لیں گے ہم ان کو، تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ شاعر القضیہ فلسطینیہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اٹھایا اس کو، وہاں کے مسئلے کو۔ اس کے بعد دیکھیں نظم فیہا عدت قصائد یرا انہا مقبرہ الکرامہ العربیہ و مقبرۃ الشاحمہ التاریخیہ۔ قضیہ فلسطین کے بارے میں ان کے بہت سارے قصائد بھی ہیں۔ نظم فیہا عدت قصائد، قضیہ فلسطین کے بارے میں بہت سے قصائد ہیں۔ یرا انہا مقبرہ الکرامۃ العربیہ، ان کا کہنا اس طرح سے ہے کہ عربی جو شرافت ہے اس کے لیے مقبرہ ہے۔ مقبرۃ الشاحمہ التاریخیہ، اور ایسے ہی ایک بلند تاریخی مقبرہ بھی اسی کو مانتے ہیں یہ جو فلسطین کا مسئلہ اب تک پھنسا ہوا ہے۔ یتغنى بالشہادۃ والتحدید والمجید المنازل بکلام یسترم نارا، یہ شہادت، تحدید اور مجیدی المنازل، مطلب تاریخی واقعات کو یہ دھمکی وغیرہ ان کو دے نہیں ہو تو وہ اس طرح الفاظ میں اشعار کہتے ہیں، یتغنى بکلام یسترم نارا، جس سے آگ بھڑک رہی ہو، یعنی کہ اس کے لیے بڑی ہی پرجوش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمپل سے اتنا کہہ رہا بس۔ اب تک جو خاص باتیں آئی وہ ہم لوگ کو یاد کرنے کے، ایک تو انکشاف القومیت الوطنیہ یہ بھی کہتے ہیں ان کو، اور اسی طرح انہوں نے جو پڑھائی کی وہ والا، اور ان کو شاعر الحب والحیات یہ بھی لکھا آپ نے، رومانسی ایک یہ بھی لکھے آپ۔ اسی طرح آپ نے لکھا المجمع العلمی، جی کہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح آپ نے لکھا مجموع العلم عربی دمشق 1919 میں، مجموع عربی القاہرہ 1932 میں قائم ہوئی ہے، یہ سب آپ لکھ چکے ہیں۔ اور ان کی خاص طور پر جو سفیر رہ چکے ہیں ہندوستان کے 54 سے 58 والا اور 74 والا، یہ ہمیں یاد کرنا خاص طور پر۔ بات دیکھیے اس میں ہے وہ اشعار کلمۃ الانوف والبیت المسکوک، کلمۃ الانوف کہتے ہیں وہی انوف منے بڑی بالیدگی والا شعر کہنا، اس طرح سے یرا ان الارض العربی ارض البطولات وانہا جنت الدنیا، یہ کوشچن پوچھا تھا این ٹی اے نے شاید کہ 2019 میں یا 20 میں پوچھا تھا، 19 میں بلکہ، یہ سمپل سے یہی عبارت کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ کس نے کہا ہے، تو یہ عبارت جو انہی کی ہے، عمر ابو ریشہ صاحب کی، یرا ان الارض العربی ارض البطولات وانہا جنت الدنیا۔ ان کا ایسا ماننا ہے کہ جو عربی سرزمین ہے یہ بطولات، وہ بہادروں کی جنگوں کی زمین ہے، اور یہ دنیا کی ایک طرح سے جنت بھی ہے۔ اہتمام شدید لکل ماثرۃ من مآثر العظام من ابناء قومہ، جو ان کے ابناء قوم ہیں تو ان کے جو بھی کارنامے ہیں تو اس کا بڑا ان کو اہتمام تھا، اس کو آگے بڑھانے کا، یہ اس طرح کا۔ عندما سرى عميل البستان وسافر بالفار ولم يرجع رأى الشعبي أن الشرق فقد ركنا من أركان، امیل بستانی کو ایک شخص ہیں تو وہ وسافر فی البحر ولم یرجع، وہ سمندر میں سفر کیا پھر لوٹ کر نہیں آیا، تو رأى الشعبي أن الشرق فقد ركنا من أركان، ان کا ایسا ماننا ہے کہ مشرق نے اپنا ایک رکن کھو دیا۔ چلیے یہ ہم لوگ کے یہ اس کا نہیں ہے۔ یجعل من شعرہ ملاحم قومیہ وطنیہ، یہ پہلے پڑھ چکے ہم لوگ، یہ قومی اور وطنی شاعر ہیں تو اس کی بڑھاوا کے لیے اس کے ملحمہ، جو ملحمہ کہتے ہیں نا جنگ کے رمز کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے اشعار کہنا۔ وَأَقْدَرُ الرَّصَّافِينَ دِقَّةً وَأَوْسَعُهُمْ سُورَةً وَأَبْعَدُهُمْ مَرْمًا۔ رصافین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ وصافین ہے، رصافین نہیں ہے۔ وصافین کا مطلب جو لوگ وصف بیانی کرتے ہیں تو ان میں سب سے دقت اور باریک بینی سے کام لینے پر قادر شخص تھا یہ۔ اسی طرح صورت میں اگر تصویر گیری کرنی ہو تو اس میں سب سے زیادہ وسیع
اور وابعدہم مرمن، اور اگر نشان لگانا ہو تو بہت دور کا نشان لگانا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرتے ہوں گے یہ بہت اچھے سے کرتے ہوں گے. یہ جو ایک ہندوستان میں، یہ مہاراشٹرا میں ایک یہ ہے مندر ہے، زارا معبد کاجورا. اسے کاجو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ اس کو کاجو راہو کہتے ہیں نا. مہاراشٹرا میں ایک مندر ہے، کسی کو پتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھجوراہو ٹیمپل. کاجورا. ٹھیک. تو انہوں نے ہندوستان میں اس کی زیارت کی، وقال عنہ الشاعر، اور شاعر نے اس کے بارے میں کہا ان ذلك المعبد هو اروع ما شاهده في حياته قد زاره اکثر من مرة، کہ وہ جو مندر ہے وہ اروع ما شاهده في حياته، جو اس نے زندگی میں دیکھا اس میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھا وہی مندر اس کو لگا. قد زاره اکثر من مرة، اور بہت سی مرتبہ انہوں نے اس کو جا کر کے اس کی زیارت کی، اس مندر کی. تو یہ خاص بات ہے یہ ہندوستان کے تعلق سے. اور ان کا ایک دیوان بھی ہے، اس کو دیوان کاجو راہو کے نام طرف منسوب کیا انہوں نے. ابھی نیچے آ جائے گا. لیس من الشعراء المتیممین ولا من الشعراء الاباحیین وانما هو شاعر الجمال. یہ بندہ نہ تو متیمین اور نہ شاعر الاباحیین، مطلب اباحیہ اشعار بھی نہیں کہتا اور بہت زیادہ یہ بھی نہیں، بلکہ جمال کا شاعر ہے، یعنی اچھا سے جو شعر کہہ سکتا ہے بس اتنا ہی ہے. شعر والا منوائل کلاسیکی، کلاسیکی جو طرز ہے اس پر یہ اشعار کہتا ہے. لیکن یہ جو ہے شاعر رومانسی ہیں، ٹھیک، شاعر رومانسی ہیں. شاعر کلاسیکی میں ان کا نام نہیں آتا. شاعر کلاسیکی میں ان لوگوں کا نام ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، محمد صاحب بارودی، اسی طرح حافظ ابراہیم، اور کیا بولتے ہیں احمد شوقی وغیرہ وغیرہ کا جو نام ہے، لیکن ان کا نام شاعر رومانسی میں آتا ہے. اتقن ست لغاتن، یہ آگے 6 زبانیں ان کو آتی ہے. اور کن کو لکھا آپ نے؟ ابراہیم القونی صاحب کو لکھا، ان کو بھی 6 زبانیں. اور میرا نے بتایا کیا کہتے ہیں اس کو، نازک الملائکہ، اس کو بھی 6 زبانیں. ابراہیم علی کونی کو آپ نے 9 لینگویج کا بتایا. 11 ابراہیم القونی کو 11 زبانیں آتی ہیں. اردو سے. جردی زیدان کو 9 زبان آتی ہے، وہ لکھ لیجیے الگ سے. ہو سکتا ہے کبھی پوچھ دے، یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے، فائدہ ہی ہوتا ہے. ان کو 6 زبانیں، ابراہیم کونی 11، جردی زیدان 9، اور نازک الملائکہ انہوں نے بتایا 6. اس طرح سے ہو جائے گا کچھ. ان کے مسرحیہ شعریہ ہیں. جی میرا جرجی زیدان کو 9. ہاں 9. دیکھیے ان کے جو ہیں شعری مسرحیات ہیں، بہت سارے مسرحیات ہیں ان کے، لیکن جو شعری مسرحیات ہیں کچھ. شاعر المسرحیہ شعریہ جو ہے، سب سے پہلے بانی کون ہے اس کے، کنہیں کو یاد ہے؟ مسرحیہ شعریہ کے بانی احمد شوقی. اور احمد شوقی کے بعد عزیز باجا. مسرحیہ ذہنیہ کے بانی کون ہے؟ توفیق الحکیم. توفیق الحکیم ہوگا سر. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں توفینا فی ریاض، ان کی وفات ریاض میں ہو جاتی ہے بسبب جلطۃ دماغیہ دفن فی سوریہ. یہ جلدۃ دماغیہ کا معنی پتہ ہے کسی کو؟ کوئی دماغی ان کو کچھ ہوا ہوگا نا، ایسا کچھ ہے یہ. ہو سکتا ہے کہ برین اسٹروک. ایسا ہی ہے. بہرحال لیکن ان کو سوریہ واپس لایا گیا تھا اور وہاں پر دفن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، مرے تو ریاض میں، لیکن سوریہ واپس لایا گیا ان کا. ان کے کچھ اقوال یہاں مذکور ہیں، اتنے اہم نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیجیے. موسم الورد کے متعلق ان کے کچھ اقوال ہیں. ہنا فی موسم الورد تلاقین بلا وعد وسرنا فی جلال السمت فوق مناقب الخلد وفی الحازنا جوع رب هذه جنت الدنیا عبیرا وزلالا کوئی فنمشی فی رباح الخزرتیہا واختیالا. مجھے کسی ساتھی نے لکھوا رکھا ہے اس کو کہ یہ جو اخیر کے جو اشعار ہیں انہوں نے عربی کے بارے میں کہا ہے. رب هذه جنت الدنیا عبیرا وزلالا کیف نمشی فی رباح الخزرتیہا واختیالا. خزر تیہن واختیالا ہے، فی رباح الخزر تیہن واختیالا. یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو لکھ لیجئے عربی زبان کے بارے میں.
انہوں نے یہ شعر کہا ہے، رب هذه جنت الدنیا عبیرا وزلالا. اسی طرح یہ والی بات ہے، شاعر سوری التحق بالسلک الدبلوماسی. یہ انہی کے بارے میں خاص ہے شاید، اور کنہیں کے بارے میں ایک آدھ کے بارے میں اور آ جائے گا تو آ جائے گا. یہ ادیب الدبلوماسی بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے وطن اور انسانیت اور محبت انہی سب کے پر اشعار کہیں بہت زیادہ پر. یہ ان کے مناسب پھر سے آگے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر بھی پڑھ لیجیے. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا 1949 سے 53. یہ برازیل کے سفیر رہ چکے ہیں. اور انڈیا والا جو سفیر ہے وہ دیکھیے، پہلا والا 54 سے 58 یہ رہا، ٹھیک، اور لاسٹ والا یہ رہا 1964 سے 70. یہ ہم لوگ کو یاد کرنا ہے. اسی طرح ان کا یہ جو کہا جاتا ہے سفیر الجمہوریت العربیہ المتحدہ، یہ جو ہے نا شاید یہ والا ہے یا یہ والا ہے، پتہ نہیں پھر ہند کیوں کہہ رہا ہے. اچھا، یہ جو ہے سفیر الجمہوریت العربیہ المتحدہ، ہندوستان کے یہ کئی بار سفیر بن کر رہے ہیں. سوریا کے ہونے کے اعتبار سے 2 مرتبہ، ایک تو یہ والا اور یہ والا لاسٹ والا، 54 سے 58 اور 64 سے 70 والا. لیکن اس کے بعد یہ جو وزیر رہے ہیں ہندوستان کے سفیر ایک مرتبہ اور رہے تھے، یہ کس کی طرف رہے تھے؟ جمہوریہ عربیہ متحدہ. یہ اصل اس کی کہانی یہ ہے کہ 1957 میں جمال عبد الناصر نے سوریہ اور مصر دونوں کو ایک کر دیا تھا، ٹھیک، سوریہ اور مصر دونوں کو ایک کر دیا تھا، تو ان دونوں کا نام رکھا تھا اس بندے نے الجمہوریت العربیہ المتحدہ، ٹھیک. تو اسی کی طرف سے یہ سفیر رہے ہندوستان کے 58 سے 59 تک. اور صرف سوریہ کی طرف سے سفیر رہے 2 مرتبہ، جیسے کہ ہم لوگ اوپر پڑھ لیے 54 سے 58 اور 64 سے 70. کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے یہاں کچھ؟ اس کو یاد کرنا ہم لوگ کو، ٹھیک. یہ ان کی کتابیں ہیں. دیوان الشعر 1936 میں شائع ہوتی ہے. دیوان عمر ابو ریشہ 1947 میں شائع ہوتی ہے. مختارات 1959 میں شائع ہوتی ہے. غنیت فی مأتمی مجموعۃ شعریہ، اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے گا، 2 جز میں مجموعۃ شعریہ ہے غنیت فی مأتمی کے نام سے، 1971 میں شائع ہوتی ہے. امرک یا رب 1980 میں. من وحی المرأہ 1984 میں. دیوان النساء. اس کے بعد ہے یہ کیا ہے انگلش میں 1959 میں روونگ الونگ. یہ انگلش میں پتہ نہیں کیا ہے یہ. بہرحال اتنا غنیت فی ماتمی امرک یا رب من وحی المرأہ، یہ سب پورا یاد کر لیں. اس کے بعد مسرحیہ ان کے وہ دیکھیے، ذیقار ان کا پہلا مسرحیہ ہے. کان اول عمل ادبی تمثیلیہ شعریہ وکان الحرب بین العرب والفرس فی سنہ فی سنہ 610 مطابق لکھا ہے. المنتہى بنجاح العرب. ذیقار ان کا پہلا تمثیلی شعریہ یعنی پہلا مسرحیہ شعریہ ہے، اور یہ جنگ ہوئی تھی عرب اور فروس کے درمیان. اچھا یاد آ گیا. مسرحیہ ذیقار، ایک ذیقار جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں جاہلی میں کچھ جنگوں کو، جیسے کہ حرب بسوس کو پڑھتے ہیں، اور حرب بسوس کے علاوہ اور کون کون جنگ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ حرب ذیقار بھی پڑھتے ہیں وہاں پر. یاد ہے آپ لوگوں کا کتنے جنگ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جی، حرب الفجار ہے. حرب داحس والغبرہ ہے. داحس ہاں الغبرہ ہے. تو حرب ذیقار جو ہے عرب اور فروس کے بیچ لڑی گئی تھی، جس میں عرب کو جیت ہوئی تھی نا. تو اسی پر انہوں نے پہلا اپنا مسرحیہ شعریہ کہا ہے. تو ویسے یاد رہ جائے گا انشاءاللہ یہ ذیقار کے نام سے. اس کے بعد سمیر و امیس ہے ان کا ایک، تاج محل، وہ جو ہمارے انڈیا والا تاج محل ہے. اور عبیت العذاب، محکمۃ الشعراء، یہ مکمل نہیں ہے. الطوفان، یہ بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ سب مسرحیات ہیں ان کے.
بیتن و بیان اور علی، یہ سب مسرحیہ ان کے. یہ کل 8 مسرحیے انہوں نے اس کے ذکر کیے یہاں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا ایک مسرحیہ مسرحیت الحسین بھی ان کا یاد ہے آپ کو. ان کا ایک مسرحیہ حسین بھی ہے، اور ایک مسرحیہ ان کا سمیرہ امیس نام کر کے، سمیر امیس اس طرح نام کر کے ایک اور مسرحیہ ہے. یہ ان کے مسرحیے اور 2-3 کتاب یہ رہے. الملامح البطولیہ فی التاریخ الاسلامی، الملامح البطولیہ فی التاریخ الاسلامی، یہ شعر ہے ان کا، شعر ملحمی. اور لاشورہ جو خاتمۃ الحب ہے، یہ رثاء علی حبیبتہ فی انجلترا، انہوں نے اپنے محبوبہ کے بارے میں کہا تھا، وہ انجلترا میں ہی انتقال کر گئی تھی تو اس کے بارے میں کہا تھا انہوں نے، خاتمۃ الحب. انجلترا 1930 میں پڑھنے گئے تھے تو نورما سے محبت ہو گئی تھی نا، تو وہیں پر یہ پھر وہ شاید انتقال کر گئی تھی 1932 میں، تو انہوں نے یہ قصیدہ کہا تھا خاتمۃ الحب کے نام پر. دیکھیے اس کتاب سے ہو گیا. اب میں وہ کتاب کھول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں ان کا، حنا فاخوری صاحب کا، تو اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. ہمارا بوریشا 536 صفحہ نمبر. یہ دیکھیے آپ کے سامنے عمر ابو ریشہ صاحب. سر پیج نمبر کتنا ہے؟ یہ حنا فاخوری میں پیج نمبر کتنا ہے؟ تو یہ تو ہے 536. اور ویسے کتاب ہے کیا سر؟ 536. کیا بولا؟ حنا فاخوری ہے آپ کے پاس؟ 536. جی سر. ماشاء اللہ. چلیے شاید اوپر سے چل رہا ہے. عمر ابو ریشہ، یہ دیکھیے عمر ابو ریشہ شاعر سوری ولد فی حلب، یہ پڑھے تھے ہم لوگ. یہ سوریہ کے شاعر ہیں. نحو سنہ 1912، 1912 میں ان کی پیدائش ہے. لکھ رہے 1912 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. جی 1910 لکھے ہیں ہم لوگ تو. دیکھیے انہوں نحوہ لگا کے کہہ رہے ہیں یہ نحوہ تقریباً 1912 میں، حالانکہ ہم لوگوں نے یاد کیا 1910. 10 ہی یاد کیجیے. اور کہاں ملے گا ان کے بارے میں؟ سر نصف اوپر اللہ جہاں 12 لکھا ہے وہاں پر وہ کوشچن مارک دیا ہوا ہے، مطلب کنفیوز ہے. ہاں کنفیوز ہے. 1910 کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو سوریہ میں پیدائش ہوتی ہے ان کی 1912 ان کا کہنا ہے. وہ ترعرع ما بین سوریہ و لبنان ودرس فی الجامعۃ الامریکیہ بیروت، وہاں پڑھتے ہیں یہ. 1930 کی بات، 1910 میں پیدائش ہوئی، کل 20 سال کے بعد لندن جاتے ہیں اتمام دراست العلیاء، وہ پڑھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں یہ پڑھنے کے لیے 1930 میں. تو یہیں پر ان کی محبت ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے 1930 میں تقریباً، اور 1932 میں انتقال بھی کر جاتی ہے. وعندما رجع الى بلادی عین مدیرا لدار الکتب الوطنیہ بحلب، یہ مدیر مقرر ہوتے ہیں دارالکتب الوطنیہ کے. اور 1949 سے 70 تک، یعنی یہ زمانہ دیکھیے ان کا، یہ الحق بالسلک الدبلوماسی وزیرا مفوضا او سفیرا، یعنی اس پورے زمانے میں 49 سے 70 تک یا تو یہ وزیر رہیں یا سفیر رہیں، 2 عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے. برازیل سے ارجین کی جانب رہیں یہ، ہندوستان آئے ہیں، نمسا کے وہ سفیر رہے ہیں، یا ولایات المتحدہ کے رہے ہیں. تو یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا اس میں. ٹھیک ہے وہ یاد کرنا وہیں سے. وکان یتقن 6 لغات، ان کا کہنا ہے ان کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ 6 لغات، 6 زبانیں. یہ ہم لوگ بھی یاد کر لیے اس کو. کما یمتاز بالثقافت الواسعہ، ٹھیک ہے اچھی بات، بڑے آدمی تھے یہ. اما دیوان فقط عنیت بنشری سنہ 1971، اور 1971 میں ان کے دیوان کو شائع کرنے کا یہ ہوا. تو 2 جز میں ان کے دیوان شائع ہوتی. ٹھیک تو یہاں سے یاد رکھیے گا 2 جز مارکنے ان کے دیوان ہیں.
وہ جو نا شوقی اور کیا بولتے ہیں بارودی، ان سب کے دیوان کو یاد رکھیے کہ کتنے اجزا میں ہے وہ سب. کنہیں کو پتا شوقی کا دیوان کتنے اجزا میں ہے؟ 4 میں. 4 سر. السو کی آتی ہے. حافظ ابراہیم 3. حافظ ابراہیم 3. جی. اور کون رہ گیا اور ایک؟ بارودی 2. بارودی کتنا ہے؟ 2 ہے جز ہے. اچھا بارودی جو. اور جو خلیل مطران کے کتنے ہیں؟ جو مختلط بارود ہے وہ ہے 4 مختلط. اچھا خلیل مطران کے اجزا کتنے دیوان کے؟ وہ بھی 4 اچھا. چلیے آپ لوگ کو بہت اچھا یاد ہے ماشاء اللہ. ایسے ہی یاد رکھیے جب تک جے آر ایف نہ ہو جائے تب تک، ٹھیک اس کے بعد بھلا جائیے گا تو چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے وہ شاعر الوجدان و شاعر السیاسیہ الجریہ، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. شاعر الوجدان بھی کہتے ہیں ان کو، اور اسی طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا شاعر قومیہ الوطنیہ، یہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے. یہ وَيُهِمُّهُ فِي الشِّعْرِ الْوَحْدَةُ الْقَيْسِ قصیدہ لا وحدۃ البیت. یہ دیکھیے نظام الکلاسیکیین، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ کلاسیکی کے طرز پر شعر کہتے ہیں، اور اس میں وحدت قصیدہ کے قائل ہیں، نہ کہ وحدت بیت کے. وحدت القصیدہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پورے قصیدہ میں جو خیال اشعار وہ سب بالکل ایک ہوں. یہ نہیں کہ بالکل ایک شعر بس ایک یہ ہو جائے، تو ویسے یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے تھے کہ پورے وحدت القصیدہ کے قائل تھے، نہ کہ وحدت البیت کے. اس کو ہم لوگ پڑھیں گے صحیح سے 7 یونٹ میں شاید کہ وہ آئے گا نا رابطہ قلمیہ یہ سب، تو وہاں پر آ جائے گا یہ کون لوگ کس کے قائل ہیں. یہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے شاعر النبیل توفیق کے ساتھ اپنا ایک گفتگو میں کچھ کہا تھا، تو ہم لوگ پڑھے ان یتطلب فی کتابت القصودہ ان تکون روحا واحدہ حتی فی قصائد الطویلہ. یہی ہے وحدت القصیدہ کا مطلب، یہی ان کا کہ ہم یہ میرے یہ ماننا ہے کہ اگر میرے قصیدے لمبے بھی ہو جائیں تب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے قصیدے کا روح ایک ہو، تو اسی کو وحدت القصیدہ کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے یہ لکھا انہوں نے کہ عمر ابو ریسہ جو ہے شاعر الخیال خلاق ہیں. یخلق الصورت بعد الایحاء، یعنی کہ بہت دور دراز سے تصویر گری کو پیدا کر پانا، اس طرح سے الفاظ کہہ پانا، یہ ان کا کارنامہ ہے. کلاسیکیت الاسلوب ہے لیکن یہ رومانسی شاعر ہیں. ٹھیک، کلاسیکیت الاسلوب ضرور ہے، یہ رومانسی شاعر ہیں. شاعر قومی الوطنیہ یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے. اور یہ عمر ابو ریسہ مواقف وطنیہ و قومیہ و مشہودہ، خاص طور پہ ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا قضیہ فلسطین کو انہوں نے اٹھایا ہے. ٹھیک، اور قضیہ فلسطین کے بارے میں بہت زیادہ قصیدے بھی کہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ انہا مقبرۃ الکرامت العربیہ، یہ ایک مقبرہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ یہ لوگ اتنے زیادہ ہو کر کے بھی نہیں جیت پا رہے مسئلہ کو. اور ان کے اشعار ہیں کچھ. وحید المسول علی حکام العرب، سب لوگ تو آج تک یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو آزاد کرانے کی، وہ ذمہ داری حکام عرب کی ہے، لیکن وہ لوگ یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ یرد المسولیہ علی الحکام العرب، کی یہ ذمہ داری حکام عرب کی، اسی طرح شعوب عربیہ کی ہے. وید اور شعوب العربی الی تجاہل زعمائها وإلى الوقوف في وجه المد الصهيوني بشجاعت و عناد. اور یہ عربی قوم کو بلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو زعما ہیں یہ بیوقوف ہیں، مطلب کہ یہ لوگ جو ہے نا صہیونی اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو بڑی شجاعت اور عناد کے ساتھ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم لوگ تو کم سے کم آؤ. وَإِلَى بَذْلِ الدَّمِ فِي سَبِيلِ الْأَرْضِ الْعَرَبِيَّةِ، اور یہ دعوت دیتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں کہ خون کو خرچ کرو عربی زمین کو آزاد کرانے میں. دیکھیں ان کو، ان کا شعر ہے امتی کم صنم مجدتہ لم یکن یحمل زہر الصنم لا یلام الذئب فی عدوانہ ان یکن راعی عدو الغنم. لیکن نیچے والا ترجمہ بہت آسان ہے، لا یلام الذئب فی عدوانہ، کیا کہتے ہیں، بھیڑیے کو ملامت نہیں کی جاتی اس کے ظلم و زیادتی کرنے میں. کیوں؟ ان یکن راعی عدو الغنم، اگر چرواہا ہی بکریوں کا دشمن ہو جائے تو اگر بھیڑیا پکڑ لے جائے تو بھیڑیا کو ملامت کیسے کرے گا آدمی؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو سمپل سے یہی ہے کہ جب عرب کے حکام ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کیسے اب وہاں کے لوگوں کی آپ ہی ملامت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا پورا شعر ہے، وہ ایک آدھ یاد کر لیجیے گا تو ٹھیک ہے.
یہ ہم لوگ کئی بار پڑھ لی ہے، شاعر الکلاسیکیہ والی، یہ والی. اور یہ انہوں نے کہا تھا، جو NTA پہلے پوچھا تھا، اسی پوچھا تھا کہ وهو يثق في الشعب العربي في أي قطر كان والي أي طائفة انتمى ويرى أن الأرض العربية أرض البتولات وأنها جنة الدنيا. یہ والے NTA پہلے پوچھ چکا ہے، اب ہو سکتا ہے پوچھے نہ پوچھے. وينكرها إذا أنكرت رسالتها وأصابها الحكم البتولي. یہ اشعار ہیں ان کے بارے میں، مطلب کہ یہی جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا وہاں پر، یہ اشعار دو تو پڑھا تھا ہم لوگوں نے. رب هذه جنة الدنيا عبيرا وزلالا كيف نمشي في رباح الخضر تيها واختيالا. یہ دو لکھ لیجئے گا، انہوں نے عربی کے بارے میں بولا ہے، عربی سرزمین کے بارے میں، تو یہ دو والا کم سے کم لکھ لیجئے گا بس. وجراح الذل نخفيها عن لذ اختيالا ردها قفراء ان شئت موجهها رمالا. بس اتنا لکھ لیجئے، کافی ہے. اور ہم لوگوں نے کیا پڑھا ان کے بارے میں؟ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے اپنے یمجد البطول عند ابراہیم حنام ویرا فی جہادہ احبا للتاریخ المجید، کہ ان کے جو کیا بولتے ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان کی جو تاریخ رہی تو اس کا یہ بہت اچھا سے بیان کرتے ہیں اپنی تاریخ کو. ان کی کتابیں کہاں گئی یار، اب تک نہیں آ رہی. شاعر الوصف ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا، من اقدل الوصافین دقتاً، یہ اس کتاب میں بھی پڑھے ہم لوگ کہ یہ جو ہے شاعر الوصافین، مطلب کہ جب یہ وصف بیانی کرتے ہیں تو اس میں بہت باریک سے کام لیتے ہیں. یہ جی پوری کتاب ختم ہو گئی اور ان کی کتاب وغیرہ کے بارے میں آئی ہی نہیں. چلیے بہرحال اس کتاب سے پڑھیں نا، اسے سے یاد رکھیے، ٹھیک؟ جتنا چیزیں پڑھیں ہم لوگ وہیں سے یاد رکھیے گا. اور یہ ایک کلاس تقریباً ہو گئی ہم لوگ کی. عمر ابو ریشہ بارے میں اور کسی کچھ یاد ہے جو یہاں پہ نہیں ہے؟ کسی کتاب سے آپ کو یاد ہو، کہیں لکھا ہو آپ نے تو بتا دیجیے جلدی، تاکہ یہاں ریکارڈ ہو جائے گا، بعد میں لکھ لیں گے جس کو لکھنا ہوگا. بولیے. سر یہ ان کی تحیت الہند، ہندوستان کا سلام، بک ہے. تحیت الہند، یس اچھا. سر. ایک ان کا ہے ملحمت النبی، رزمیہ، شاید کوئی رزمی انداز میں انہوں نے کہا ہے یہ شعر. اور کنہیں کو یاد ہے آپ میں سے؟ انہوں نے شعر کہنا کب سے شروع کیا؟ یاد ہے کنہیں کو؟ 19 سال میں، 20 ٹھیک. سال 20 یا 20 ہے. 19 سال کی عمر میں کا ڈرامہ لکھا تھا سب سے پہلے انہوں نے، بس یہی ہے. میں 19 لکھ رکھا ہوں. سر میں نے بھی 19 اور 20 کیا ہوا ہے. یہ جو پہلا یہی مصری ازلی کار جس کے بارے میں پڑھا ہم نے، ہوں. 4 فصلوں پر ہے یہ. اور کنہیں کوئی کچھ بتائیں گے؟ رونا آپ کے پاس کچھ اور لکھا ہے؟ جی سر، ایک دیوان ہے جو دیوان کا جوار، یہی ایک ورڈ ہے مطلب. ہوں. سر یہ خاتمۃ الحب جو ہے یہ مرثیہ لکھا ہے نا انہوں نے؟ اپنی اس کی یاد میں 1932 میں لکھا ہے انہوں نے. کرنا چاہتے تھے سر لیکن اس کی تھی جوانی میں، تو انہوں نے ٹھیک. سر ایک بات پوچھنی تھی سر. ہاں رونا. سر آپ نے بولا دیوان جو بیتن و بیان مصریہ تھے، جو 19 والا جو میٹیریل سے اس میں یہ دیوان لکھا ہوا ہے، سر کون سے کو مانی؟ 19 والا جو میٹیریل سے اس میں یہ دیوان لکھا ہوا ہے، سر کون سے کو مانی؟ 19 والا جو میٹیریل سے اس میں یہ دیوان لکھا ہوا ہے، سر کون سے کو مانی؟ 19 والا جو میٹیریل سے اس میں یہ دیوان لکھا ہوا ہے، سر کون سے کو مانی؟
बैतून व बयान ना? हाँ सर। सर मेरे पास जो है ना वो 3 दवाबिन है, सलासत दवाबिन, दीवान बैत और बैतान, दियान और मसा और कल जवारिद, ये तीनों दवाबिन ही है। मासा नहीं है, वो दियोन और निसा है शायद। दियान और निसा, जी जी। हाँ ठीक है, तो मैंने गलत लिखा, दीवान और निसा। ये उस किताब में वैसा था ना, तो 2021 वाले में। सर 21 वाले में तो अपने मसलिहत बताया और 19 में वो दीवान बता रहा है सर। हम्म। तो ये ना मुझे भी दीवान ही याद है, दीवान ही याद रखिए। ठीक है सर। ये दीवान, ये शायद मसरहिया से मुराद इनके मसरहिया शेरिया ही ना सब। तो दीवान बैतून व बयान को तो जिक्र किया इन्होंने, लेकिन ना मसरहियात में जिक्र कर दिया है। हालांकि दीवान अलग से इनका, दीवान बैतून व बयान, दीवान निसा, दीवान काजवाड। उसको 3 को उसी में याद रखिए, 3 दीवान इनके हो जाएंगे, ठीक रहेगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसे एक ये करता हूँ, 1 मिनट के लिए ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट में बहुत कम में फिर आ जाऊँगा, ठीक, ताकि क्लास अलग रिकॉर्ड हो जाए।